دین اسلام ہمارے پاس ایک طبقہ ایسے ہے جو بالکل جو ہے ایک ایکسٹریم طرف، اور ایک طرف ہے جو کہ بالکل ایکسٹریم ریلیجیس ہے، اور ایک طرف ایکسٹریم لبرل. تو یہ دین اسلام کا جو یہ جو بیلنس ہے، کیا اس میں انسان کی اپنی فٹنس بھی شامل ہے، فزیکل مینٹل؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جب وہ دین کے نام پہ نکلتے ہیں نا، تو وہ عبادات کو تو دین کا نام دیتے ہیں، لیکن جو اپنی اوور آل ویل بینگ ہے اس کو تھوڑا اگنور کر دیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ 100% شامل ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہے نا اس کو ڈفرینٹ رولز میں ڈیوائڈ کیا ہے. رولز ہماری لائف میں رول ہے نا، آپ والد بھی ہیں، فار ایگزامپل بیٹا بھی ہیں، آپ جو ہے نا بھائی بھی ہیں. تو اسی میں ایک رول ہے سیلف، میری اپنی ذات. اور میری ذات جو ہے بنیادی طور پر 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. میرا فزیکل سیلف، میرا ایموشنل سیلف، میرا اسپریچول سیلف، اور میرا انٹلیکچوئل سیلف. ٹھیک ہے، باڈی، مائنڈ، سول اینڈ ہارٹ. ٹھیک ہے. اور اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ہر رول میں یہ بتاتا ہے کہ دس از دی منیمم پرفارمنس بینچ مارک دیٹ یو ہیو ٹو مینٹین. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، منیمم جیسے منیمم پاسنگ مارکس ہوتے ہیں نا، ہمارے دین نے ہماری زندگی کے ہر رول میں یہ بتایا ہے کہ دس از دی منیمم دیٹ یو ہیو ٹو ڈو پاس ہونے کے لیے. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پاس نہیں ہو سکیں گے. ایک خاتون آئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، روایت میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے شوہر جو ہے نا وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور ہر دن روزہ رکھتے ہیں، تو وہ ہمارا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا. میں واقعے کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں. اور انہوں نے ان کے جو شوہر تھے ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے جو ہے نا بہت زیادہ قریب ہو جاؤں، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں. تو اس نے سے فرمایا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرنی ہوتی اور ہر دن روزہ رکھنا ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ حقدار میں تھا. اللہ اکبر. لیکن میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور رات میں قیام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں. ٹھیک ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھو کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سبحان اللہ، یقیناً تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سبحان اللہ. تم پہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے. سبحان اللہ. اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پہ تمہاری اولاد کا بھی حق ہے. تو بھائی ہمارا دین جو ہے نا وہ اس طرح کی جو روٹین ہوتی ہے نا کہ آپ کسی ایک ہی سمت میں نکل گئے تو آپ بس اسی میں چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارا دین کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو اگر آپ دیکھیں ہمارے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا بتاتی ہے؟ ایک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، کل 11 تھیں، لیکن حضور نے ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات کے ساتھ اپنی لائف کو بیلنس کر کے دکھایا. بیلنس کی آپ نے بات کی، بیلنس. یہ میری ایک ورکشاپ ہوتی ہے جو چل رہی ہے آج کل، اس کا یہ ایک پورا ماڈیول ہے، 2.5 گھنٹے میں یہ میں پڑھاتا ہوں کہ بیلنس کا مطلب کیا ہے، what does it mean to create a balance in your life. تو وہ بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہے، دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی میں اگر دعوت کا کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں دعوت میں ہی، اگر دعوت کا کام ایسے کرنا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت کا کام ایسے کرتے. حضور نے ایسا نہیں کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہوتے تھے، ہر روز عصر سے لے کے مغرب تک کے جو اوقات تھے حضور کے، وہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے مختص تھے. سب کو برابر وقت دیتے تھے، اور آخری میں مغرب کے وقت جو ہے وہ ان زوجہ کے ہاں جاتے تھے جن کے ہاں اس رات قیام کی باری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اتنا بیلنس کر کے حضور نے دکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں یہ وقت آپ لوگوں کو عصر سے مغرب تک کا کیوں دوں،
اگر میں یہ وقت بھی باہر دعوت کے کام پہ، تبلیغ کے کام پہ، دین کے کام پہ لگا دوں تو 4 لوگ اور ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ شوہر بھی ہے، کیونکہ وہ بیٹا بھی ہے، یا وہ جو ہے نا وہ باپ بھی ہے، وہ جو ہے پڑوسی بھی ہے. ہر جمعرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جایا کرتے تھے. حضور نے تو انتقال فرما جانے والے مسلمانوں کے حقوق بھی نہیں چھوڑے، بقی جا کے ان کے لیے بھی دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو حضور کی زندگی میں تو ہمیں وہ یہ امبیلنس نظر نہیں آتا کہ ایک ہی شعبے میں بس لگ گئے اور سارا کام. کیونکہ دیکھیں دین جو ہے نا، دین وہ خیر الامور اوسطھا. سبحان. لیکن جو بہترین امور ہے نا وہ ہیں جو بیچ میں اعتدال میں ہو. تو یہ ہماری زندگی میں نا بے اعتدالی پیدا ہو گئی ہے، چاہے وہ ہمارا جو ہے نا ہم جیسے دیندار طبقے کے لوگ ہوں یا جو ہے نا وہ عام معاشرے کے لوگ ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پیسہ کمانا ہے تو پیسے ہی کمانے چلے جا رہے ہیں. بھائی کیوں کما رہے ہیں، کس کاسٹ پہ کما رہے ہو؟ تو میں کیا کہتا ہوں کہ یور پرفارمنس ان ون ایریا آف یور لائف، یور پرفارمنس ان ون ایریا آف یور لائف should not be at the cost of another area of your life. ہاں واہ کیا کہنے. سبحان اللہ. میں اس دن نا میرے پاس صاحب آئے تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جب ہم کھانا کھاتے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. لیکن جس طرح سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. تو آج کل لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اتنی مصروفیات ہیں، اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، تو یہ بیلنس قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے زیادہ آج کل کے دور میں؟ بہت آسان ہے. اس لیے کہ اگر آپ دین اسلام کے بتائے ہوئے منیمم پرفارمنس لیولز کو یا بینچ مارک کو دیکھیں گے نا، دے آر پریٹی ایزی. سبحان اللہ. مطلب اتنے آسان ہے کہ دنیا کا ہر آدمی ان کو پریکٹس کر سکتا ہے. اس سے زیادہ آسان کا چیز ہوگی؟ کیونکہ اسلام کوئی، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی بات ہمیں کہتے ہی نہیں ہے جو ہمارے لیے کرنا ناممکن ہو. سبحان اللہ. اور کوئی ایسی بات اسلام کہتا ہی نہیں ہے جو ایک زمانے میں تو اپلیکیبل ہو، ایک اور زمانے میں اپلیکیبل نہ ہو. اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ مکمل دین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 1400 سال پہلے کے لیے وہ اپلیکیبل ہے، آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم ہمارے اپنے اندر ہے. ہم سیکھ نہیں رہے نا، ہم اپنی لائف کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے بیلنس لے کے چلنا ہے، ہم سیکھ نہیں رہے. تو آپ سیکھ لیں گے تو آپ کی لائف بیلنس ہو جائے گی. آج کل تو آپ کے پاس اتنی جو ہے آسائشیں ہیں، آپ کے پاس بہت آسانیاں ہیں. مطلب آپ نے بس اٹس آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ہاں کہ ٹائم کو مینیج کرنا ہے. ہاں وہ سیکھ لینا. سر پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ آتا ہے نا تو ہماری ساری قوم کے پاس بہت وقت ہوتا ہے 6 گھنٹے بیٹھ کے میچ دیکھنے کا. اس میں تو کوئی نہیں کہتا کہ وقت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے گپے لگانے میں 2 گھنٹے گزر جائیں گے تو اس میں تو ہم نہیں کہتے کہ یار وقت نہیں ہے. ہماری جو ہے نا پرائیورٹی سیٹ نہیں ہے. ہاں شادیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہیں اور مستی چل رہی ہے اور جناب علی ایک ہو ہا چل رہا ہے. وہاں تو ہم نہیں کہہ رہے کہ یار وقت نہیں ہوتا. تو ہمیں وقت جو ہے نا وہ اپنی لائف کو ڈیزائن کرنے، اپنی لائف کو مینیج کرنے اور یہ سیکھنے کے لیے ہی وقت نہیں ہوتا. تو بھائی اگر وقت نہیں ہوتا تو اس کا کوئی نہ کوئی کانسیکوینس جو ہے وہ تو ہوگا نا. اب وہ کانسیکوینس خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کی تربیت رہ گئی کیونکہ آپ کو وقت نہیں ہے. آپ وقت دے نہیں رہے بچوں کو. اصل میں آپ بچوں کو وقت نہیں دے رہے ایز پیرنٹ، تو آپ کے بچوں کی اپبرنگنگ میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی گیپ رہ جائے گا، پھر وہ آپ کو تکلیف ہوگی. یا آپ کی جو ہے نا وہ آپ وقت دے نہیں رہے اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کو، تو اس کا نقصان ہو جائے گا. آپ وقت دے نہیں رہے اپنی سیلف کو، اپنی فزیکل، مینٹل، ایموشنل، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو، تو وہ آپ جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے. آپ پھر آپ مار کھائیں گے دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں، تکلیف اٹھائیں گے آپ. بیکاز وقت کی بات نہیں ہے، بات جو ہے نا وہ ترجیحات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. جس انسان کی ترجیحات کلیئر ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کے لیے اس کا وقت ہوتا ہے. تو وقت وہاں پر دیکھیں، مطلب یہ بہانہ ہی ہے اگر ہم اس پہ بولیں کہ بالکل یہ ایکسکیوز ہی ہے 100%. اور لیم ایکسکیوز. اچھا ہم میں سے کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے گولز یا اس کی زندگی کا ویژن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن سے زیادہ بڑا ہے؟ چلیں اللہ اکبر. یا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ اپنی تمام چیزوں کے لیے وقت تھا، ان کے پاس فیملی کے لیے بھی وقت ہے، اپنے جوتے سینے کا بھی وقت ہے، اپنے کپڑے میں پیبند لگانے کا بھی وقت ہے، گندم یا جو پیسنے کا بھی وقت ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے حضرت عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگانے کا بھی وقت ہے.
ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نوالا بنا کر ان کے منہ میں ڈالنے کا بھی وقت ہے. واہ ہیں؟ کیا کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے تہجد کا بھی وقت ہے, نمازوں کا بھی وقت ہے, قرآن کا بھی وقت ہے, دعوت کا بھی وقت ہے. تو ہم کون سے ایسے گولز پرسو کر رہے ہیں کہ جو ہمارا وقت نہیں ہے یار. یہ تو مجھے سمجھ, یہ کچھ سمجھائے تو صحیح نا. بس وہ پرپز ہی ڈیفائنڈ نہیں ہے نا. ہاں بات یہ ہے. تو مدعے کی بات یہ ہے بھائی وسیم صاحب کہ ہمارا اپنی زندگی کا جو لانگ ٹرم ویژن ہے, نہ وہ ڈیفائن ہے, نہ واٹ ڈیفائن ہے, نہ وائی ڈیفائن ہے. تو میری ترجیحات کا تعین اصل میں کر نہیں رہا. میری ترجیحات کا تعین جو ہے نا وہ دنیا کر رہی ہے, اور میں انہی ترجیحات میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں. گو ود دی فلو. ہماری لائف جو ہے نا گو ود دی فلو ہے. تو اس میں تو پر ٹائم نہیں ملے گا آپ کو. پر آپ کہیں گے ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہے. تو ہمیں اپنے الفاظ صحیح کر لینے چاہیے. ہمیں کل سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹائم نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے ہماری ترجیحات صحیح نہیں. ترجیحات صحیح نہیں ہے. یہ جو پیرنٹس جو ہے اپنی خواہشات کو نا, یعنی کہ اس دن بھی ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں میرے 5 بچے ہیں, میں نے 5 کو ڈاکٹر بنانا ہے. ہاں کیوں بنانا ہے؟ تو اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. کیوں ان سے اگر میں ہوں گا تو میں تو پوچھوں گا کہ واٹ از دی پرپز بیہائنڈ میکنگ آل آف دیم ڈاکٹرس. بس وہ یہی کہ میری خواہش ہے. نہیں خواہش تو یہ تو کوئی پرپز نہیں ہوا. بالکل. تو آپ کی خواہش آج یہ ہے, کل خواہش بدل جائے گی, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کیا کریں گے خواہشات کی بیسس پہ؟ بھائی آپ کو واضح ہونا چاہیے نا کہ میں ڈاکٹر کیوں بنانا چاہتا ہوں, اس ڈاکٹر بنا کر مجھے اچیو ان سے کیا کروانا ہے. یہ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت کہتے تھے کیونکہ ڈاکٹر بھوکا نہیں مرتا. ہاں یہ بھی ایک بڑا خطرناک سا. خیر بھوکا تو بھکاری بھی نہیں مرتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ سننے میں آتا تو یہ اب دیکھیں نا, یہ جو پرپز ہے نا کہ یار میں اس لیے کہ پھر پیسے اچھے بن جائیں گے, یہ تو بہت ہی ویک پرپز ہے. بہت ویک پرپز ہے. اگر میں اپنے بچوں کو صرف اس لیے ڈاکٹر بنا رہا ہوں, انجینئر بنا رہا ہوں, یا کوئی پڑھائی کروا رہا ہوں کہ یار تو پیسے کما لے. اچھا فرض کر لیں کہ وہ پیسے نہیں کما سکا اس پروفیشن میں, پھر کیا ہوگا؟ کوئی حالات ایسے آ گئے زندگی میں, کوئی ایڈورسٹی آ گئی, اب کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو میں پھنس گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر تلک الایام نداولها بین الناس, ہم لوگوں کے بیچ میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک پرپس رکھتے ہیں پیسے کمانے, وہ پیسے کمانے کے پرپس کے ساتھ کوئی کام آپ نے شروع کیا, پیسے کمائے, اچانک دنیا کے حالات بدل گئے, کوئی سچویشن آ گئی ایسی, کووڈ-19 آ گیا, وہ پیسے اسے کمانے بند ہو گئے. بھائی لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں, لے آف ہو گئے, اب کیا کریں گے آپ؟ تو جس کے پاس جس کا پرپس پیسے کمانا تھا نا, وہ ڈپریس ہو جائے گا. بالکل انگزائٹی ڈپریشن میں چلا جائے گا. چلا جائے گا. اور جس کا پرپس اس سے بڑا تھا, لارجر دین لائف تھا, لارجر دین ویلتھ یا منی تھا, وہ کوئی راستہ نکال لے گا اور وہ سروائیو کر کے آگے نکل جائے گا. اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر جو پیرنٹس میری بات کو اگر سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گولز نہ سیٹ کریں. مجھے 5 کو ڈاکٹر بنانا ہے, یا مجھے 6 لوگوں کو ڈاکٹر بنانا ہے, یا مجھے یہ کام کرنا ہے. بھائی آپ مقصدیت بچے کو بتائیں کہ بھائی تیرا مقصد کیا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے تم ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, تم انجینئر بھی بن سکتے ہو, تم بزنس کے تھرو بھی کر سکتے ہو, تم فٹنس کوچ بن کے بھی کر سکتے ہو, تم ڈائٹیشین بن کے بھی کر سکتے ہو, تم جو ہے وہ فائنینشیل ایڈوائزر بن کے بھی کر سکتے ہو, تم بہت ساری چیزوں سے کر سکتے ہو یار. بالکل ایسی. آپ نے کہا کہ آپ کی والدہ کا بڑا رول تھا آپ کے اس پورے جو ہے نا ماشاءاللہ اس جرنی میں. میری والدہ جو ہے وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو یہ محنت سے بھی تو کتراتے ہیں نا. تو یہ اب محنت بھی تو ایک اللہ کا بڑا انعام ہے کہ یہ جو جذبہ ہے, یہ جو شوق ہے, اللہ کو ہماری نہ قربانی چاہیے نہ ہمارا خون چاہیے, اللہ کو ہمارا جذبہ چاہیے. تو وہ جذبے کو کیسے بیدار کریں نوجوانوں میں؟ لیکن جذبے کو بیدار کرنے کا جو سب سے آزمودہ اور مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے نوجوان ہیں یا ہمارے جو بھی خواتین و حضرات ہیں نا, وہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو کسی پاورفل پرپس کے ساتھ اینکر کریں. لیکن جہاز ہوتا ہے نا, بہت بڑا جہاز, اس کا آپ نے دیکھا اینکر ہوتا ہے چھوٹا سا, تو وہ جو اینکر وہ ڈال دیتا ہے ملاح, تو جہاز جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ٹک جاتا ہے. بالکل. تو انسان کی جو زندگی ہے نا وہ جہاز سے زیادہ بڑی ہے, لیکن ہم نے اس کو کسی پاورفل پرپس کے ساتھ اینکر نہیں کیا ہوا ہوتا. جب وہ اینکر ہوتا ہے نا جس انسان کی زندگی میں, تو وہ انسان اس کے اندر وہ جذبہ خود پیدا ہوتا ہے. کیا جذبہ تھا جو بلال حبشی میں تھا, کیا جذبہ تھا جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا. چلیں چھوڑیں, یہ تو چلے ہم لوگ کہیں گے کہ یار صحابہ تھے, وہ تو نبی کے تربیت یافتہ تھے نا. بھائی آپ کو جو ہے نا وہ آپ پچھلے 100 سال کی دنیا میں دیکھ لیں اٹھا کے. نیلسن منڈیلا کی زندگی میں کیا تھا, 27 سال کی ایڈورسٹی اس نے جو ہے نا وہ
کیا کہنا چاہیے ود اسٹینڈ کی. 27 سال جیل میں رہنا آسان کام ہے, اس میں 6 سال سولیٹری کنفائنمنٹ کے بھی ہوں, اور وہ بھی ایک آئی لینڈ کے اوپر قید کر دیا گیا ہو. تو کیا چیز تھی, اس کا پرپس تھا, اور وہ پرپس اتنا اسٹرانگ تھا اور وہ لارجر دین لائف تھا کہ 27 سال کی جیل کو ود اسٹینڈ کروا گیا. اس کو توڑ نہیں سکی اس کو وہ جیل. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرپس فل لائف ہو, تو پرپس کو ڈھونڈنے میں کیا استاد مدد کرتا ہے؟ بالکل, اگر صحیح استاد ہو تو بالکل مدد کرتا ہے. یہ میں نے ایک فکرہ انگریزی کا پڑھا تھا کہ when the student is ready teacher will appear. تو وہ میرے خیال سے جب وہ ٹیچر اپیئر ہوتا ہے نا تو وہ پرپس دے دیتا ہے, بڑا مقصد دے دیتا ہے. تو میں تو اسی لیے میری ویڈیوز میں بھی میں زیادہ اسی کے اوپر کرتا ہوں کہ وہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد کوئی دوست یا راہ بتانے والا نہ پاؤ گے, تو رہبر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے. تو اس میں تو یہ استاد جو ہے نا یہ بڑا کام آسان کر دیتا ہے. میرے استاد ہیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ, ان کا میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بغیر استاد کے بندہ کامیاب نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں ہو جاتا ہے, لیکن استاد والا زیادہ کامیاب ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے جی کہ یہ استاد جو ہے اگر مخلص بھی ہے, اہل بھی ہے, تو اللہ کا ولی ہے. تو ایسے لوگوں کو دریافت کرنا نا یہ بڑا ضروری ہے آج کل کے دور میں. اور ہے, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے ایسے بندے بھیجنے ختم کر دیے. نہیں, ممکن نہیں ہے. بالکل, وہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے کہ جی جب تک وہ دین ہے, جب تک دنیا ہے, تو اللہ اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے. الحمدللہ. وہ بس آپ نے ڈھونڈنا ہے. اگر وہ آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے تو اس میں حالات کا قصور نہیں ہے, آپ کی نااہلی ہے, یہی کہہ سکتے ہیں. یہ ایکسکیوزز ان چیزوں سے, شوق کی خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا شوق بیدار ہو جائے تو مجبوریاں جو ہے وہ راہ میں حائل نہیں ہوتی نہیں ہے نا. بالکل. دیکھیں مجبوریاں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں لگتی اسی لیے ہیں آبسٹیکلس کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی ویژن کی بڑی لائن نہیں ہوتی. تو ہمیں چھوٹی سی چیز جو ہے نا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجبوری آ گئی, میں پھنس گیا, میں تو کچھ کر نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ کوئی مقصد ہی بڑا نہیں ہے, ہم ڈھونڈ ہی نہیں رہے. میں نے پہلے کہا کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ یہ تو بتا ہی نہیں رہا نا بچوں کو